بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. حضرات محترم، جیسا کہ کل بیان ہوا ہے کہ عرب کے مشرک جب حج کرتے تھے تو حج کے دنوں میں یہ بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے تھے تو ننگے ہو گئے کرتے تھے، رات کو عورتیں اور دن کو مرد. یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرنا چاہیے. اور یہ حج کے دنوں میں کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے اور بد مزہ کھانا کھاتے تھے. صحیح کھانا نہیں کھاتے تھے، بد مزہ ردی قسم کا نکما کھانا کھاتے تھے. یہ تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. بابو کہہ دو کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو. یہ لباس جو ہے یہ تو ایک زینت ہے تمہاری، اچھے لگتے ہو اس میں. اس لباس والی زینت کو کس نے حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. اور والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ لباس کو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی زینت کے لیے بنایا ہے، اور پاکیزہ رزق جو ہے یہ بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے. اور مشرکو تم کون ہو اللہ پاک کے حلال کو حرام کرنے والے. یہ فرما رہے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کی خوبصورت زینت کے لیے لباس پیدا فرمایا اور پاکیزہ رزق جو اس کو حلال فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے. تم کون ہو اللہ پاک کے حلال کو حرام کرنے والے. اللہ پاک کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ جس کو چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، یہ اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اللہ مختار کل ہے، باقی اور کوئی بھی مختار کل نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی نہ کوئی فرشتہ، کسی کو بھی کلی اختیار نہیں ہے. کلی اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ مختار کل ہے. ہر قسم کے اختیار کس کے پاس ہے بھائیو؟ اللہ کے پاس ہے بھائیو. وہ چاہے کسی چیز کو حلال کر دے، چاہے کسی چیز کو حرام کر دے. اور یہی نہیں ہے کہ حرام حلال تک اس کو اختیار ہے، نہیں، ہر قسم کے اختیار، جس کو چاہے فقیر کر دے، جس کو چاہے بادشاہ کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے، یہ اللہ کے اختیار ہیں. جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے صحت دے دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے خوشحال کر دے، جس کو چاہے بدحال کر دے، جس کو چاہے اولاد دے نہ دے، دی ہوئی بھی واپس لے لے. میرے بھائیو جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے موت دے دے، یہ سب اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے سب اختیار. اللہ مختار کل ہے. جس طرح خالق کل بھی کون ہے؟ مالک کل بھی کون ہے؟ مختار کل بھی کون ہے؟ یہ جملے یاد رکھو، ذہن نشین کر لو. یہ جملے خالق کل، ہر شے کا خالق، ایک ذرے کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی نے بھی ایک ذرہ بھی نہیں بنایا. اور ایک ذرے کا بھی مالک کون ہے؟ ہم جو ہیں یہ عارضی مالک ہیں، یہ مکان ہے، دکان ہے، جی کارخانہ، زمین، باغ،
یہ عارضی مالک آج ہم مالک، کل کو ہماری اولاد پھر آگے چل رہی ہے عارضی مالک ہے. تو حقیقی ابدی مالک سچا مالک کون ہے حقیقی کا؟ اللہ مالک ہے بھائی. ہاں جس طرح اللہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، تو مختار کل بھی کون ہے؟ اللہ کی سوا کوئی خالق کل نہیں ہے اور کوئی مالک کل نہیں ہے اور مختار کل کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کسی کا پابند نہیں ہے. ہم پابند ہیں کہ نا پابند؟ ہم پابند ہیں اللہ کی. نبی پابند ہیں، ہاں جی نبی پابند ہیں اور ولی پابند ہے اللہ پاک کے، فرشتے پابند ہیں، پوری مخلوق پابند ہے. اللہ پاک کسی کا پابند نہیں ہے. اللہ پاک کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. اللہ مرضی والا ہے. تو ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی نہ روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے، نہ پوچھنے والا ہے. بھائی اللہ پاک کی صفتیں ہیں یہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ لباس اپنے بندوں کی زینت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس کے حلال پاکیزہ حلال، اور تم حرام کر رہے ہو اس کو. تم کون حرام کرنے والے؟ یا کس نے دیا تم کو ان چیزوں کو حرام کرنے کا؟ پوچھو میرے نبی سے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ذرا توجہ کرنا سمجھائے گی. ہاں محبوب کہہ دو یہ جو چیزیں ہیں نا، کون سی چیزیں؟ یہ عمدہ لباس زینت کے لیے اور پاکیزہ رزق. عمدہ لباس اور عمدہ رزق یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے. سبحان اللہ. یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ ایمان والوں کے لیے چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. عمدہ لباس بھی اور عمدہ رزق بھی. یہ کس کے لیے ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، یہ اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمائی ہے. اللہ پاک نے عمدہ لباس جو پیدا فرمایا ہے، عمدہ رزق جو ہے، یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. دونوں چیزیں. اللہ اکبر. باقی ہر چیز ہی، دونوں کے ہر چیز ہی اللہ پاک نے دنیا میں ایمان والوں کے لیے پیدا فرمائی. باقی کافروں کو بھی ان کی وجہ سے مل رہی ہے. کافروں کو چیزیں مل رہی ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، یا جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ ایمان والوں کی ہی وجہ سے مل رہا ہے، ان کی برکت سے مل رہا ہے. ہاں جی جیسے کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ کباڑ کو بھی پانی آ جاتا ہے. ہاں جی کباڑ کو نہیں ذمہ دار پانی دیتے، وہ گندم کے ساتھ آ جاتا ہے. اللہ پاک نے چیزیں ان کے لیے بنائی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو بھی مل رہی ہیں. کافر مشرکوں کو بھی چیزیں مل رہی ہیں. ہاں جی تو ان کافر و مشرکوں کو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر ایمان والوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں اور ایمان والوں کی وجہ سے ہی یہ لوگ بچے ہوئے. کافر امریکہ برطانیہ اگر یہ مومن نہ رہے تو اللہ پاک ان کا کیا کرنا ہے؟ کافر و مشرکوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم کا ادھر ہے، جہنم ہے. اللہ پاک نے اس لیے کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو صرف ایمان والوں کی وجہ سے ہی کھا پی رہے ہیں اور یہ لباس یہ جو انجوائے کر رہے ہیں زندہ ہے ایمان والوں کی وجہ زندہ ہے. ہاں جی تو ان کو ایمان والوں کا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ کن کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے دنیا کی زندگی میں؟ عمدہ لباس اور عمدہ خوراک، ہر چیز ہی دنیا میں جو ہے یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے دنیا بنائی ہے. ہاں جی دنیا میں تو ایمان والوں کی وجہ سے کافروں کو چیزیں میسر ہیں، بلکہ اللہ پاک امتحان کے لیے کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ دے رہا ہے امتحان کی غرض سے. جی دنیا میں تو ان کو مل رہی ہے کافروں مشرکوں ایمان والوں کی وجہ سے یہ چیزیں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، دن قیامت کی چیزیں، یہ عمدہ لباس عمدہ خوراک ایمان والوں کے لیے خالص ہوگا، کافروں مشرکوں کو نہیں ملے گا. نہ کھانے کو کچھ ملے گا، نہ پہننے کو کچھ ملے گا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا میں تو مل رہا ہے ان کو ایمان والوں کی وجہ سے کافر مشرکوں کو، ٹھیک ہے. اور دن قیامت کی چیزیں کیا ہوں گی؟ خالص ہوں گی ایمان والوں کے لیے، لباس بھی خوراک بھی. جی یہ ایمان والوں کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا. یہ جہنم میں جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ ملے گی، یہ جہنمی لوگ ہیں. کذالک نفصل الحام. دوسرا مطلب ان آیتوں کا یہ ہے اس آیت کا کہ دنیا میں جو چیزیں جو ملتی ہیں نا، عمدہ لباس اور عمدہ خوراک، یہ محنت سے ملتا ہے، مشقت سے. محنت کرو مشقت کرو پھر یہ چیزیں ملتی ہیں. اور اگر مل گئی ہیں تو پھر یہ موت جو ہے ان چیزوں سے چھڑا دیتی ہے. کتنے آپ حال بنا لیں، موت آئی چلو جی مولوی صاحب قبر میں چلو آپ جی، تو کھانا پینا ہر شے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے موت.
چھڑا دیتی ہے. لیکن جنت میں یہ چیزیں بغیر محنت کے ملیں گی، بغیر مشقت کے، اور جب مل گئی پھر یہ چھوٹیں گی نہیں، یہ ہمیشہ ملی رہیں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنے احکامات جاننے والی قوم کے لیے. مطلب کہ جس طرح اللہ پاک نے حرام حلال بیان فرمایا، اسی طرح اللہ پاک اپنے باقی احکام بھی بیان فرماتے ہیں جی تفصیل کے ساتھ بیان. کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، جاننے والی کو، علم والی قوم کے لیے. یعنی ان اللہ پاک کے آیات سے، احکامات سے علم والی قوم کو فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ علم والے جو ہیں ایمان والے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے احکام کو قبول کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اللہ پاک کے احکامات سے. اور یہ جو لوگ ہیں دوسرے بے علم لوگ، جہل لوگ، تو یہ اللہ پاک کے احکام کو قبول ہی نہیں کرتے، تو اللہ پاک کے احکام سے وہ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک فرمائے اسی طرح ہم نے اپنے احکام تفصیل سے بیان فرمائے جاننے والی قوم کی، علم والی قوم کے لیے. فرمایا کل محبوب کہہ دو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، نہ عمدہ لباس، نہ پاکیزہ رزق. یہ کیا حرام ہے؟ انما حرم، پکیبہ حرام کیا میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کو. یہ حرام ہے بے حیائی. شرک سب سے بڑی بے حیائی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ننگے طواف کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بے حیائی ہے. باقی جتنی بھی زنا کے متعلق جو چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب بے حیائی ہے. جی فرق قریانی، فحاشی، گالی گلوچ، گندے جائجسٹ، یہ وہ سب چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے. ہر قسم کی بے حیائی کیا ہے؟ حرام ہے. ما ظہر منہا وما بطن. بے حیائی خواہ پوشیدہ ہو خواہ ظاہرہ ہو، اعلانیہ ہو بے حیائی وہ بھی حرام ہے، اور پوشیدہ بے حیائی وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ہر قسم کی بے حیائی جو ہے وہ کیا اللہ پاک نے اس کو حرام کر دیا ہے. والاسم، اور گناہ، جو بھی ہر قسم کا گناہ یہ بھی کیا ہے؟ حرام. اللہ پاک فرمائے یہ چیزیں حرام ہے. اور والبغی بغیر الحق، زیادتی نا حق، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کا زبردستی مال چھین لیا، کسی کی عزت برباد کر دی زبردستی، یا کسی کے پلاٹ کے مقابلے زبردستی کر کسی کو مار دیا زبردستی، زیادتی نا حق، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ کہ شریک بناؤ تم اللہ کا اس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، شرک کی. یہ شرک بھی کیا ہے؟ حرام ہے. شرک کیا ہے؟ جس طرح یہ پیچھے چیزیں بیان ہوئی ہے نا، یہ بھی شرک بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اس کی کوئی جواز نہیں ہے، کوئی شرک کا ثبوت نہیں ہے. شرک جھوٹ ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے شرک. میرے بھائیوں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جیسے زہر پہلے بھی زہر تھا اور اب بھی کیا ہے؟ بندہ مرتا ہے، پہلے ہی مرتا تھا، اب بھی زہر کھا لو بندہ مرتا ہے. اسے شرک پہلے بھی شرک تھا نبیوں کے دور میں، اور اب بھی شرک کیا ہے؟ شرک ہے. اب بھی جو شرک کرے گا، اب بھی مشرک کی جنت حرام ہوگی، جہنم واجب ہوگی. اب بھی وہی کرنے لگا، اب بھی وہ شرک ہے. شرک اب بھی شرک ہے. نوح علیہ السلام کے دور سے شرک شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے دور میں، سورہ نوح میں وہ آئیں گے، 5 بزرگ تھے اللہ والے، اللہ کے ولی. نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ والے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے. تو وہ فوت ہو گئے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اللہ نے ان ولیوں کے نام بھی بتلائے ہیں. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 تھے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اللہ کے پیارے تھے. لوگ ان سے بڑی فوت ہو گئے. فوت ہونے ہی سب نہیں مرنا ہے، تو فوت ہو گئی. قوم بڑی پریشان ہوئی ان کی جدائی میں. تو شیطان انسانی شکل میں آیا. شیطان نے کہا تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ تم ان بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھو، بت بنا کے رکھو مجسمے. جب تم دیکھو گے نا ان مجسموں کو، تو ان بزرگوں کی جدائی بھی کچھ کم ہوگی تمہارے دلوں سے، اور ان کو دیکھ کر تم اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرو گے. یہ اللہ کی بات کیا کرتے تھے، مجسمے بن گئے. ایک نسل تو ان کو دیکھ کر اللہ کی بات کرتی رہی. جب دوسری نسل آئی، شیطان پھر آ گیا. شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کرتے، تم اللہ کی بات کیے جا رہے ہو. لوگ اللہ کی بات چھوڑ کے ان کی عبادت کرنے لگ گئے. جیسے ہمارے دور میں یہ دیکھو، لوگ اللہ کو چھوڑ کر نبیوں سے مانگ رہے ہیں، ولیوں سے مانگ رہے ہیں. مانگ رہے ہیں آپ کے سامنے. مانگنا کس کا؟ بار بار اللہ فرما رہے ہو دونی، وہ مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو، میں تمہیں دیتا ہوں.
اگر تو اللہ نہ دے ٹھیک ہے، پھر تو اللہ تو ہر شے دے دی، یہ مفت دے دی، پھر مانگے دے دی، اللہ نے ماں کے پیٹ میں آنکھیں دے دی، کان دے دیے، جی زبان دے دی، لاکھ ہر شے پورا وجود دے دی، صحت دے دی، ماں کے پیٹ میں بھوکھا نہیں مرنے دیا اللہ پاک نے۔ اللہ تعالیٰ کون سی چیز چھوڑی ہے؟ ماں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھ کو تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور کس نے تجھ کو تیرے رب کریم سے دور کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے جو تیرے اور رب کریم کے درمیان حائل ہوگی؟ کون سی چیز ہے؟ کیا نہیں دیا تیرے رب نے تجھ کو؟ ہر شے بھی مانگ رہے ہیں، تو گری بنا دو مکی مدنی در پہ بلا مکی مکی لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی 16 17 مدینے کا کرو کتنے ہیں؟ مجھے اتنے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں لوگ، ہاں میرے آقا شاہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار، خیر کس سے مانگنی چاہیے؟ یادی کل خیر، سب خیریں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، سب بلائیں سب خیر ادھر سے مانگ رہے۔ اب یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، مانگنا اللہ کا حق ہے، پکارو اللہ کو، یہ کہہ رہے آدم پکارو یا رسول اللہ، اولا لی مدد المدد یا رسول یا رسول، یہ سب پکارے ہیں، کر رہے ہیں، نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام نے پھر 950 سال شرک کا مقابلہ کیا، اللہ کی توحید بیان کی، ماریں کھائیں، انسلٹیں، توہینیں، پتھر، جی سب کچھ ہوا۔ 950 سال قرآن نے بتلایا ہے بھائیوں، میری بات نہیں ہے کسی مولوی، یہ قرآن کی بات ہے۔ 950 سال تبلیغ کی، اللہ کا دین توحید بیان کی، شرک کا مقابلہ کیا، جی 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے، تھوڑے، اللہ کا عذاب آیا، پھر دعا مانگی، بدعا مانگی نبی نے، بدعا مانگی 9.5 سال کے بعد کہ اللہ پاک اب ان کا آپریشن کر دے، آپریشن کر دے، ایسا آپریشن کر اللہ پاک ان کی نسلوں کا بھی مار دے، کوئی بھی باقی نہ رہے، ان کا گھر بھی نہ چھوڑ، برباد کر دے، اگر ان میں ایک بھی رہ گیا تو یہ پھر یہ فاجری بنیں گے، برے لوگ پیدا ہوں گے، ان کے گھر بھی برباد کر دے۔ نبی کو غصہ چڑھ گیا، وہ دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، ساری قوم ڈوب گئی۔ ان کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، یہ مشرک تھا، یہ بھی ساتھ ہی گرک ہو گیا پانی کے، یہ بھی کیا ہو گیا؟ ساتھ ہی گرک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھائیو کتے بیٹھ گئے، سور بیٹھ گئے، خنزیر بیٹھ گئے، لیکن نوح علیہ السلام کے مشرک بیٹے کو، نبی کے مشرک بیٹے کو اللہ پاک نے کشتی میں سوار نہیں ہونے دیا۔ نبی کا بیٹا ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، کوئی چودھری ہو نا، چودھری ہے جی، اس کو کمی ہو، کوئی بیٹا اس کی تھوڑی گستاخی کر دے، کمی پتا کیا کہتا ہے اس کا نوکر، اور چودھری صاحب تھی انہوں چھڈو، تھی میرے والے دیکھو، میں دیکھو تھوڑا خادم، میں اتنی خدمت کی، چھڈو یہ غلطی معاف کر دو۔ لیکن نوح علیہ السلام جب بات کی بیٹے کے بارے میں، اللہ نوح علیہ السلام نے، نبی نے 950 سال اللہ کا دین ہے، توحید مار کھا کے، ہر مولوی مرغے کھا کے نہیں اللہ کی توحید بیان کرتا، پیسے لے کے، کپڑے سوٹ بھوٹ لے کے اللہ کی توحید چھپار نہیں بیان کرتا۔ اللہ کے نبی نے مار کھا کے 950 اٹھاؤ 20واں پارہ سورہ نوح پڑھو، پورا سورہ نوح اللہ پاک نے نازل فرمائی، نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا 2 رکوع ہے، پڑھو نبی نے کیا کیا، کیسے تبلیغ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 950 سال تبلیغ کی، بیٹے مشرک کی بات کی کہ اللہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا، اللہ پاک نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، سخت جملہ، اب تو بات کر لی تو نے، اگر دوبارہ کی نا بات مشرک بیٹے کے بارے میں مجھ سے تو جاہل بن جائے گا، جاہل بن جائے گا۔ مشرک کی بات میں، مشرک کے بارے میں بات کرتا ہے مجھ سے تو میرے دشمن کے بارے میں بات کرتا ہے، جاہل بن جائے گا، نبی نہیں رہے گا، تجھ کو بھی اتنی شمار کر دوں گا اگر آئندہ بات کی تو بھائیو شرک، ہاں مشرک بھی اللہ پاک کو بہت، اتنا ہی گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو، شرک نہ کیا ہو، اللہ بیڑا پار کر دے گا اس کا توحید کی برکت سے۔ اگر شرک ہے تو جو مرضی کر لو، نمازیں، حج، روزے، عمرے، ہے جی زکات، جو مرضی ہو ذکر، یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، بالکل برباد ہے شرک کی وجہ سے۔ یہ نیکی کیا ہے؟ شرک کی، ساتھ میں بارے میں نہیں آپ نے پڑھا، شرک کی وجہ سے نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ 18 نبی اللہ نام لے فرمایا، لو اگر نبی شرک کرتے
لحبط عنہم ما کانوا، ان کے سب عمل برباد ہو جاتے۔ اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، محبوب اللہ کے نبی کتنی شان ہے، کتنی شان ہے، سب مخلوق سے زیادہ اللہ کے نبی کا شان ہے، اللہ کے بعد نبی کی شان ہے، بس اتنا مقام اتنا شان۔ لیکن فرمایا کہ محبوب تو بھی شرک کرتا تو عمل تیرے بھی ضائع ہو جاتے، شرک کر کے تو خاسرین سے ہو جاتا۔ بھائیو غور کرو، سوچو، کہیں شرک میں ملوث نہ ہو جانا۔ شرک ہو رہا ہے، شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شامل کر دینا، یہ شرک ہے۔ خواہ نبی کو شامل کر دو، خواہ ولی کو شامل کر دو۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی صفات میں اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شرک کی اللہ پاک نے کوئی دلیل، اور چیزوں کی دلیلیں ہیں لیکن شرک کی کوئی، یہ جھوٹ ہے، کوئی ثبوت کوئی جواز نہیں ہے شرک کا۔ شرک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، یہ شرک بھی حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہو تم اللہ کو وہ چیز تم نہیں جانتے، یعنی جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں، وہ بھی اللہ پاک کی طرف منسوب نہ کرو کہ بات اللہ نے کہ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، واسطے ہر ایک امت کے ایک وقت مقرر ہے۔ لوگ اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ فرمایا ہر امت کا اللہ پاک نے ہلاکت کا موقع ایک وقت مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے گا ان کے پاس پھر کیا ہوگا؟ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہیں پیچھے ہٹیں گے وہ ایک لمحہ، اور نہیں آگے بڑھیں گے وہ ایک لمحہ۔ بغاوت کر رہے ہیں لوگ، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، لیکن ایک وقت مقرر ہے ان کا باقیوں کا اللہ نے۔ جب وہ وقت آ گیا ہلاکت کا، موت کا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک لمحہ بھی پہلے نہیں آئے گا اور ایک لمحہ بھی پیچھے۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت ان کو برباد کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس، رسول، رسول، منکم، تم سے، وہ رسول کن سے آئیں گے؟ اللہ، کن سے؟ تم سے، نوریوں سے نہیں آئیں گے۔ دیکھو اللہ قرآن کیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے نا جو بعد میں ہزاروں سال بعد غلط باتیں شرکیاں پیدا ہونے، وہ اللہ پاک نے ان کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا۔ اللہ پاک کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ رسولوں کی بشریت کا انکار کریں گے لوگ، بشر ہو کہ شان جا کوئی نہیں سکتا، تو کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دے میں بھی تم جیسے ایک انسان ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر کیا ہوں؟ بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ انی خالق بشرا من طین، اللہ پر آدم علیہ السلام فرمایا کہ مٹی سے ایک میں بشر بنانے والا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کو بشر۔ وہ رسول کیا ہوں گے؟ جی ہمارے پاس رسول آئے تو وہ کن میں سے ہوں گے؟ منکم، کن میں سے ہوں گے؟ نوریوں میں سے نہیں، ناریوں، تم میں سے ہوں گے۔ تم میں سے مطلب کیا ہے؟ اولاد آدم میں، اے اولاد آدم تم میں سے ہوں گے۔ یہ پیچھے کیا ذکر ہے؟ اپنی آدم کی اولاد تمہارے پاس رسول آئیں تو وہ کیا ہوں گے؟ تم میں سے ہوں گے وہ رسول، اولاد آدم میں سے ہوں گے۔ تو اگر رسول نور ہے تو ساری اولاد آدم کیا ہے؟ نور ہے، سب کو نور بن۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے رسول ہیں کس میں سے آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اگر رسول نور ہیں تو ساری اولاد آدمی نور ہی، بھائی سب کو نور کو تخصیص تو کرتے رسولوں کی، ساری اولاد آدمی نور ہے۔ یقصون، پڑھیں گے وہ تم پہ، بیان کریں گے وہ تم پہ آیتیں، میری آیتیں۔ رسول آئیں گے تمہارے پاس، تم میں سے آئیں گے اور پھر کریں گے کیا؟ وہ میری آیتیں تم پہ بیان کریں گے۔ کسے کہانیاں نہیں بیان کریں گے، دوڑے ٹپے ٹوٹ کے من گھڑت واقعات، یہ مولوی آج کل یہی بیان کریے، قرآن بند کرے ہی کسے کہانیاں ٹوٹ کے فلاں، نہیں، وہ رسول کیا کریں گے؟ تم پہ میری آیتیں بیان کریں گے، میری آیتیں سنائیں گے تم کو۔ فمن اتقا، جو بچ گیا، جو بھی بچ گیا، بچنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ میری آیتیں سن کے بچ گیا، کفر سے، شرک سے، اللہ کی بغاوت سے، گندے عقیدے سے بچ گیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں قبول کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ دن قیامت کی نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غم کھائیں گے۔ کوئی خوف اوروں پہ ہوگا، خوف یہ ہوگا کہ پکڑے ہی رہ جائیں، پکڑے جائیں گے تو بے شمار پکڑے جائیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں، پکڑے جانے کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو۔
تو اگر ہوگا ہی بالفرض وقتی طور پہ، انجام کے لحاظ سے کوئی خوف نہیں ہوگا بالفرض. ایسے کیفیتیں ہوں گی دن قیامت کے 50,000 سال مختلف کیفیتیں ہوں گی، وہ بہت سب گھبرائیں گے، نبی بھی گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے. اگر خوف ہو بھی گیا ان کو، انجام کے لحاظ سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو یقین ہوگا کہ ہاں ہمارا اللہ نے بیڑا پار کر دیا ہے. میرے بھائی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. بلا ہوگا نہیں، غم کھائیں غمگین ہوں گے. کچھ لوگ غمگین بھی ہو رہے ہوں گے کہ اوہو اتنی عمر گنوا دی، اور نمازیں پڑھ لیتے، تہجد پڑھ لیتے، اور تبلیغ کر لیتے، اور تقریر کرتے، اور قرآن سمجھ لیتے جی، اور انہیں اس طرح غم کر رہے ہوں گے. ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو خوف ہوگا، اللہ کو غم ہوگا. اور والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. اللہ ہوگی، اللہ پاک کا قانون ہے کہ جہاں اللہ پاک جنت کا ذکر فرماتے ہیں وہاں جہنم کا ذکر فرماتے ہیں. جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں برے لوگوں کا اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. ہماری آیات میں کیا کی تکذیب کی. ایک تو تکذیب یہ ہے کہ ایک آدمی تسلیم ہی نہیں کرتا، اللہ پاک کی آیت کو، قرآن کو مانتا ہی نہیں. اور ایک آدمی مانتا تو ہے لیکن توجہ دھیان نہیں کرتا، نہ پڑھنے کی طرف، نہ سمجھنے کی طرف، نہ عمل کے متعلق اس کا خیال پیدا ہوا ہے. خود پڑھ لوں یا اپنی اولاد کو میں قرآن پڑھا لوں، کوئی دھیان توجہ ہے ہی نہیں اس کا قرآن کی طرف. یہ بھی تکذیب ہے. واستکبر، و تکبر کیا ان سے، اللہ کی آیات سے کیا کیا؟ تکبر کیا، روگردانی کی، منہ موڑا، نظر انداز کر دیا اللہ قرآن کو، کوئی اہمیت نہیں دی اللہ قرآن کو. فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ کیا ہیں؟ آگ والے ہیں، یا کے ساتھی ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، جس لحاظ سے بھی تکذیب کی، اور رکے رہے، دور رہے اللہ قرآن سے. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، آگ میں کیا رہیں گے؟ یہ دیکھ لو قرآن کی بغاوت کا رزلٹ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ جو قرآن کو قبول نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ آگ والا ہے، آگ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس میں کیا رہے گا؟ وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا. اس آگ میں آدمی 5 منٹ نہیں رہ سکتا. رہ سکتا ہے؟ کسی کو 5 لاکھ روپیہ لے، اس میں 5 منٹ رہ لو جی، کون مرے کون دے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. تو اس دن قیامت کے سینکڑوں ہزاروں سال، بلکہ اللہ ہمیشہ کہہ رہا ہے یہاں، ہمیشہ قرآن سے دوری، قرآن سے بغاوت، قرآن کو نظر انداز کرنا، پسند نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے. اس کو آگ میں لگوا کر سکتی، اور آگ میں کیا رہے گا؟ وہ ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں 2 سال بعد، 50 سال بعد نہیں، ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا. میرے بھائیو، وہ جو آگ ہے نا جہنم کی آگ، اس آگ سے 70 حصے زیادہ تیز ہے. ہاں جی، یہ 70 حصے کم ہے اس کی رات، اس کی رات 70 حصے زیادہ تیز ہے وہ جہنم کی آگ. میرے بھائیو، نار اللہ الموقدہ، ہاں وہ اللہ نے جلائی ہے. اس آگ تو ہم جلاتے ہیں، وہ کس نے جلائی ہے؟ اللہ نے جلائی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے. یہ آگ جو ہے یہ جسم کو لگ جائے بعد میں اثر کرے گی دل پہ، وہ لگے گی بعد میں، پہلے دل پہ اثر کرے گی. اتنی سخت جہنم کی آگ ہے. میرے بھائیو، جہنم کی آگ سے نبیوں نے دعائیں کی بچنے کی، ولیوں نے، علماء حق نے، پوری امت نے دعائیں کی کہ اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم کو بھی اس قرآن کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا. دن قیامت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمایا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہ بھی عقیدہ بنا لو. خود نہیں بچ سکتا آدمی، نبی نہیں بچائیں گے، ولی نہیں بچائیں گے، کوئی نہیں. فمن زحزح، جس کو بچا لیا گیا آگ سے، جس کو اللہ آگ سے بچائے گا وہ بچے گا، ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا آگ سے. وادخل الجنہ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا اپنی مرضی سے، اپنی چتراہٹ سے، اپنی طاقت سے کوئی نہیں داخل، جس کو اللہ داخل فرمائے گا. ہمارے نبی کو اللہ اجازت دیں گے، چلو میرے محبوب جنت میں جاؤ، ابھی امت کو بھی ساتھ لے جاؤ. اللہ کی اجازت سے جائے گی، دروازے کھلیں گے. میرے بھائیو، اپنی طاقت سے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں جنت میں جائے گا. اللہ کی مرضی سے جنت، جس کو اللہ نے آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے. باقی ساری سب ناکام ہے. باقی چاہے دنیا و مافیا کے مالک ہو جائیں، جو مرضی پیسے ڈالنا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میری بات نہیں ہے. تو یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ آپ جڑے رہو، وابستہ رہو. دن قیامت کے نہ ماں نہ باپ ہے جی، نہ کوئی پیر استاد، کوئی کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو یہ اللہ کا قرآن ہے.
یہ شفیع بن کے کام آئے گا. شفاعت یہ شفیع بھی ہے جھگڑالو بھی ہے. دو صفتیں، شفاعت بھی کرے گا اور جھگڑا بھی کرے گا. یہ شفاعت کرے گا پہلے، جب نہیں مانی جائے پھر جھگڑا کرے گا. کوئی نبی جھگڑا نہیں کرے گا. کسی کے حدیث میں نہیں آتا کہ فلاں نبی، ہاں نبی ولی علماء حق انبیاء شہداء اور یہ شفاعت کریں گے اللہ کی اذن سے. من ذا الذی، وہ بھی اللہ کی اجازت سے. من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی شفاعت کرے؟ بولو بتلاؤ کون ہے، نام لو. کوئی نہیں. الا باذنی، اللہ کی اذن سے شفاعت ہوگی. جس کو اللہ فرمائیں گے تو شفاعت کر، اس کے بارے میں وہ شفاعت کرے گا. اس کے بارے میں شفاعت کی اپنی مرضی سے کوئی پوچھائی نہیں کرے گا. جی تو میرے بھائیو، شفاعت نبی ولی اللہ کی اذن سے کریں گے اور یہ عرضیں کریں گے، روئیں گے اللہ کے دربار میں. اللہ میری امت ہے، اللہ میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے. لیکن جھگڑا کوئی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی اتھارٹی ہے. اللہ نے قرآن کو ایسی اتھارٹی دی ہے کہ اس کو اجازت بھی نہیں لینی پڑے گی. ہاں یہ شفاعت بھی کرے گا اور کیا کرے گا؟ جھگڑا بھی کرے گا. اس قرآن سے جڑے رہو گا. بس زندگی کا پتہ نہیں ہے. یہ مختصر تھوڑی سی زندگی ہے. کیا پتہ کب شام ہو جائے زندگی کی بھائی، پتہ ہے کسی کو؟ کب مر جائے. اگر قرآن کے ساتھ یہی طرح خلوص کے ساتھ جڑے رہے، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دن قیامت کے قرآن شفاعت بھی کرے گا اور جھگڑا بھی کرے گا. قرآن ہر شے تھی، قرآن جنت اور ساتھ جائے گا انشاءاللہ. قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیں پھر قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اللہ عمل کی توفیق دے گا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی، محبوب فرما دو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ وہ اقرا نکال لی اللہ نے میری عبادی اپنے بات سے اپنے بندوں کی طیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق. قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ، آپ کہہ دیں یہ جو چیزیں ہیں یعنی لباس اور پاکیزہ رزق ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں. خالص ہوگا دن قیامت کے ایمان والوں کے لیے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنے احکامات جاننے والی قوم کے لیے. قل انما حرم، ابو فرما دو پکی بات حرام کیا میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، اعلانیہ ہو بے حیائی یا پوشیدہ ہو حرام ہے. والاسم، اور گناہ ہر قسم کا حرام ہے. والبغی، بغیر اور زیادتی ناحق یہ بھی حرام ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، یہ کہ شریک بناؤ تم ساتھ اللہ کی کسی چیز کو نہیں نازل کی اللہ نے شرک کی کوئی دلیل، یہ بھی حرام ہے شرک. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہو تم اللہ پہ وہ چیز جو تم نہیں جانتے، یہ بھی حرام ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، واسع امت کے ایک وقت مقررہ ہے ہلاکت کا، موت کا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پر جب آئے گا ان کے پاس وقت ان کا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہیں پیچھے ہٹیں گے وہ ایک گھڑی اور نہیں آگے بڑھیں گے وہ ایک لمحہ. نہ پیچھے عذاب آئے گا اور نہ پہلے عذاب، اپنے وقت کے عذاب آئے گا. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم سے تو یہ قصون، پھر بیان کریں گے تم پہ میری ایتیں. فمن اتقا، جس جو بچ گیا کفر شرک سے اور اللہ کی بغاوت سے، واصلح، اسے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پہ نہ غم کھائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، واستکبروا، تکبر کیا، اور ایسے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، آگ میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. جزاکم اللہ. بھائی اپنے ساتھی جو نہیں آ رہے وہ کہاں گئے؟ کہ ساتھی ہیں بھائی وہ غور کرو، سارے آنے چاہیے. 40-45 ساتھی ہیں ہمارے، تھوڑے سے رہ گئے. ہم کیا بات ان کو فون کرو کہاں گئے وہ ساتھی.